ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام نور تھا۔ جب شہزادی 10 برس کی ہوئی تو اچانک بیمار پڑ گئی۔ شاہی طبیب نے شہزادی کا علاج شروع کیا، لیکن شہزادی صحتیاب نہیں ہو سکی۔ شہزادی ہر وقت اداس رہنے لگی۔ شاہی طبیب نے بادشاہ سے کہا، اگر شہزادی کی اداسی ختم ہو جائے تو شہزادی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کو خوش کرنے کے لیے ہر کوشش کی۔ بادشاہ نے دور دراز کے ملکوں سے شہزادی کے لیے قیمتی تحائف منگوائے۔ ملکہ شام کو شہزادی کو دلچسپ قصے کہانیاں سناتی۔ درباری مسخرہ طرح طرح کے بحروب بنا کر شہزادی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا، لیکن کوئی بھی چیز شہزادی کی اداسی کو کم نہ کر سکی۔ ایک دن بادشاہ شہزادی کے پاس آیا تو اس نے دیکھا شہزادی اپنی کھڑکی سے چاند کو دیکھے جا رہی ہے۔ بادشاہ نے شہزادی سے پوچھا، پیاری بیٹی، تمہاری کیا خواہش ہے؟ میں تمہاری ہر بات پوری کروں گا۔ شہزادی نے آسمان پر چمکتے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابا جان، مجھے چاند چاہیے۔ اگر مجھے چاند مل گیا تو میں دوبارہ ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بادشاہ شہزادی کی عجیب فرمائش سن کر واپس آ گیا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا، شہزادی نور چاند مانگ رہی ہے۔ وہ اس وقت تک صحتیاب نہیں ہوگی جب تک چاند کو حاصل نہ کر لے۔ مجھے بتاؤ، میں شہزادی کی یہ خواہش کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ وزیر نے کہا، ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ شہزادی کے نزدیک چاند کتنا بڑا ہے۔ بادشاہ نے درباری مسخرے کو حکم دیا کہ وہ شہزادی کے پاس جائے اور ساری بات معلوم کرے۔ چھوٹی شہزادی درباری مسخرے کے کرتب بہت شوق سے دیکھا کرتی تھی۔ شہزادی نور درباری مسخرے کو دیکھ کر خوش ہوئی، لیکن وہ بہت کمزور ہو چکی تھی اور اس کا چہرہ زرد تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تم میرے لیے چاند لائے ہو؟ مسخرے نے جواب دیا، شہزادی صاحبہ، میں جلد ہی آپ کے لیے چاند لے کر آؤں گا، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے خیال میں چاند کتنا بڑا ہے؟ شہزادی نے کہا، چاند میرے انگوٹھے کے ناخن جتنا ہے، کیونکہ جب میں اپنا انگوٹھا آگے کرتی ہوں تو چاند نظر نہیں آتا۔ اچھا، اور وہ کتنی دور ہے؟ شہزادی نے کہا، وہ اس بڑے درخت سے اونچا نہیں جو کہ میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر ہے، کیونکہ کبھی کبھی وہ درخت کی اونچی شاخوں میں پھنس جاتا ہے۔ درباری مسخرے نے کہا، میں آج رات درخت پہ چڑھوں گا اور جب چاند درخت کی شاخوں میں پھنس جائے گا تو اسے پکڑ کر لے آؤں گا۔ درباری مسخرے نے پھر پوچھا، شہزادی صاحبہ، چاند کس چیز سے بنا ہے؟ شہزادی ہنسی اور کہا، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا؟ بے وقوف، وہ چاندی کے علاوہ اور کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ درباری مسخرہ شاہی سونار سے ملا اور اس کو ایک چاندی سے بنا چاند بنانے کا حکم دیا جو کہ ایک ناخن جتنا ہو، اور اسے ایک چاندی کی زنجیر میں لٹکا دیا گیا تاکہ شہزادی اسے اپنے گلے میں پہن سکے۔ شہزادی کو جب چاند ملا تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ اگلے ہی دن وہ اٹھ کر کھیلنے باغ میں گئی۔ بادشاہ اب بھی پریشان تھا کہ رات کو جب چاند آسمان پر دوبارہ چمکے گا تو شہزادی جان جائے گی کہ جو چاند وہ گلے میں پہنے ہوئے ہے وہ اصلی نہیں، اور پھر وہ دوبارہ بیمار ہو جائے گی۔ بادشاہ نے درباری مسخرے کو اپنی پریشانی بتائی۔ مسخرے نے کہا، شہزادی صاحبہ چاند کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتی ہیں، اس لیے اس بارے میں ان سے ہی پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر درباری مسخرہ ایک بار پھر شہزادی کے کمرے میں پہنچا۔ اس نے دیکھا شہزادی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی ہے۔ مسخرہ اداس چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوا اور کہا، شہزادی صاحبہ بتائیے، چاند آسمان پر کیسے چمکنے لگا جبکہ وہ آپ کی گردن میں چاندی کی زنجیر سے لٹک رہا ہے؟ شہزادی ہنسی اور کہا، بے وقوف، جب میرا ایک دانت ٹوٹ جاتا ہے تو ایک اور اس کی جگہ آ جاتا ہے، اور مالی جب باغ سے پھول توڑتا ہے تو نئے پھول اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ مسخرہ بولا، میں نے تو اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ شہزادی نے سمجھاتے ہوئے کہا، اسی طرح آسمان پر روز نیا چاند نکلتا ہے، میں ہر چیز کے بارے میں ایسا ہی خیال رکھتی ہوں۔ مسخرہ شہزادی کی بات سن کر مسکرایا اور بادشاہ کو خبر دینے کے لیے چل دیا۔
بادشاہ نے شہزادی کی صحتیابی کی خوشی میں ایک بڑے جشن کا اہتمام کیا جس میں سب نے بھرپور شرکت کی۔